آج کا عنوان جو مجھے اہل شیرپور نے دیا ہے، قوم کا مستقبل کون، اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی سورہ مبارکہ کی آخری آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر قومیں جیتی ہیں اور کبھی کوئی قوم عروج پر جاتی ہے، کبھی کوئی قوم زوال کی طرف جاتی ہے۔ قوموں کے عروج کا سبب کیا ہے اور قوموں کے زوال کا سبب کیا ہے؟ کون سی قوم ترقی کرتی ہے اور کون سی قوم تباہ و برباد ہوتی ہے؟ یاد رکھیں، اگر کسی کا تصور یہ ہے کہ قومیں دولت کی بنیاد پر ترقی کرتی ہے، کسی کا تصور یہ ہے کہ قومیں عمارتوں کی بنیاد پر ترقی کرتی ہے، اگر کسی کا تصور یہ ہے کہ قومیں اچھے لباس کی بنیاد پر ترقی کرتی ہے، اگر کسی کا تصور یہ ہے کہ قومیں اچھی ڈگریوں کی بنیاد پر ترقی کرتی ہے، تو یہ تصور انتہائی غلط ہے اور ناقص اور نامکمل ہے۔ قومیں صرف دولت کی بنیاد پر نہیں، اعلیٰ ڈگریوں کی بنیاد پر نہیں، اعلیٰ عمارتوں کی بنیاد پر نہیں اور قیمتی سواریوں کی بنیاد پر نہیں ترقی کرتی، بلکہ قومیں اچھے انسانوں کی بنیاد پر ترقی کرتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اچھی عمارتیں بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ کے رسول دنیا میں اچھے انسان بنانے کے لیے آئے تھے۔ ایک اچھی عمارت دوسری اچھی عمارت کو جنم نہیں دے سکتی۔ مثال کے طور پر اس ہندوستان کی سرزمین پر جو سب سے خوبصورت عمارت مانی گئی ہے دنیا بھر کے اندر، اس کو تاج محل کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ دنیا کی عجائب میں سے ایک عجوبہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، ایک تاج محل پھر اس میں کوئی دوسرا تاج محل تیار نہیں کیا، کیونکہ ایک عمارت دوسری عمارت نہیں بنا سکتی، لیکن اگر کوئی اچھا انسان آپ بنا دے تو ایک اچھے انسان کی وجہ سے دنیا میں ہزاروں اچھے انسان ترقی پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر، وہاں کوئی عمارت نہیں تھی، وہاں عمارت میں بظاہر کوئی خوبصورتی نہیں تھی، لیکن صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر میرے آقا نے جو اچھے انسان بنائے، ان اچھے انسانوں کی برکت ہے کہ شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اللہ اکبر، عرب سے لے کر کے عجم تک، پوری دنیا میں جو اچھے انسان میرے آقا کی آمد کے بعد پہلے ہیں، وہ اسی صفہ پر بیٹھنے والے اچھے انسانوں کا صدقہ ہے۔ میرے آقا نے اس چبوترے پہ بیٹھ کر جو اچھے انسان بنائے تھے، ان میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ بن جراح، مصعب بن عمیر، ابو ہریرہ، خالد بن ولید، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ جس طرف رخ کرتے ہیں ان کو دیکھ کر کے لوگ اچھے انسان بنتے نظر آتے ہیں۔ اور آج روئے زمین پر جتنے اچھے انسان بنے ہیں انہی چراغوں سے چراغ چلے ہیں، انہی چراغوں کی روشنیاں ہیں۔ اگر اس منبر پر بھی کوئی اچھے انسان آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کا سلسلہ آپ تلاش کریں گے تو ضرور انہی لوگوں سے جا کر کے ملے گا جن کو رسول اللہ نے اچھا انسان بنایا۔ قومیں اچھے انسان کی بنیاد پر ترقی کرتی ہے، قومیں اچھے انسانوں کی بنیاد پر عروج پاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، ان اچھے انسانوں کے اندر اللہ اکبر دنیا میں نہ بچے ہوتے ہیں، جب انسان اچھا بنتا ہے تو اہمیت بچوں کی بھی نہیں ہوتی اور اہمیت بوڑھوں کی بھی نہیں ہوتی، بلکہ اچھے انسانوں میں جو اہمیت ہوتی ہے بچوں کی گنتی اس لیے نہیں ہوتی کہ بچپنا لاؤبالی ہوتا ہے، اور بڑھاپے کی گنتی اس لیے نہیں ہوتی کہ بوڑھے لوگ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ان اچھے انسانوں میں اگر کسی کی اہمیت ہوتی ہے تو وہ جوانوں کی ہوتی ہے، اور جس قوم کا جوان اچھا بن جاتا ہے، جس قوم کا جوان اچھا بن جاتا ہے، اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ قوموں کا مستقبل ہمیشہ جوان ہوتا ہے، قوموں کا معمار جوان ہوتا ہے، قوموں کے عروج و زوال کے سبب جوانوں سے
हैं, कौमें उरूज पाती है तो जवानों की बेदारी की बुनियाद पर, कौमें ज़वाल पजीर होती है तो जवानों की बदकिरदारी की बुनियाद पर। अल्लाह अकबर। जिस कौम का जवान कुदसी सिफत बन जाता है, जिस कौम का जवान फरिश्ता सिफत बन जाता है, उस कौम का हाल ये होता है कि अल्लाह अकबर, उसकी तरक्की पर दुनिया की कोई कौम बंद नहीं बांध सकती। और जिस कौम का जवान अल्लाह अकबर ज़िना के अड्डों पर, शराब के अड्डों पर, जुओं के अड्डों पर, बदकारी के अड्डों पर अपनी रातों को बसर करने लगता है, फिर उस कौम को दुनिया की कोई ताकत तबाही और बर्बादी से बचा नहीं सकती। आइए, अच्छा इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाने के लिए आए थे और बिलखुसूस नौजवानों ने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। आइए अब थोड़ा सा उसकी तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम की सबसे पहली जंग जंगे बद्र है, जिसको अल्लाह अकबर, जिस दिन को अल्लाह ने कुरान में यौमुल फुरकान कहा है, यानी फर्क का दिन कहा है। अल्लाह अकबर। बद्र के अंदर मुकम्मल तौर पर कमांड तो रसूलुल्लाह के हाथ में थी। एक छप्पर के नीचे खड़े होकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने सहाबा पर नजर रखे हुए थे, उनकी कमांड संभाले हुए थे। लेकिन आपको हैरत होगी, उन 313 निहत्ते मुजाहिदीन के अंदर जो बड़ी तादाद अगर किसी की थी तो वो नौजवानों की थी। मतलब ये है, अगर इशारों की बात की जाए, तफसील में न जाया जाए, एक एक बात की अगर तफसील में जाएंगे तो वक्त लगेगा, लेकिन अपने जवानों की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। आज मेरी गुजारिश है, आपने मुझे जो उन्वान दिया है उसको रस्मी तौर पर सुनने की बजाय उसको मुकम्मल इन्हिमाक के साथ सुने। हो सकता है किसी की जिंदगी में तब्दीली आ जाए, किसी की जिंदगी में इनकलाब आ जाए। और याद रखना, एक जिंदगी का इनकलाब हजारों जिंदगी के इनकलाब का सबब बनता है। एक इंसान की तब्दीली हजारों इंसान की तब्दीली का जरिया बनती है। एक चिराग का जल जाना हजारों चिराग को रोशन करने का सबब बन जाता है। तो थोड़ी आपकी तवज्जो चाहता हूँ। बद्र की जंग, जिसको यौमुल फुरकान कहते हैं, मुसलमानों की मदद के लिए अल्लाह अकबर 5000 फरिश्ते इमदाद के लिए आए थे। अल्लाह अल्लाह। उस जंग के असल फातिहीन अल्लाह अकबर, जिन्होंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में बद्र की जंग जीती थी। 1000 के लश्करे जर्रार पर 313 जो गालिब आए थे, उनमें अक्सरियत जवानों की थी और वो सब के सब जवान थे। इसलिए कि मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुद हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं उहद की जंग में जब रसूलुल्लाह के साथ शरीक हुआ, उस वक्त मेरे चेहरे पर दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे। यानी इतनी छोटी उम्र में, इब्तिदाई जवानी में उन्होंने रसूलुल्लाह के साथ जंग में शिरकत की थी। लेकिन अगर आप उहद की जंग में हजरत साद इब्न अबी वक़ास का किरदार समाप्त करेंगे तो आपको हैरत होगी। वो नौजवान जिसके चेहरे पर अभी दाढ़ी के बाल भी मुकम्मल तौर पे नहीं निकले थे, लेकिन आप जानते हैं जब दुश्मन रसूलुल्लाह पर निशाना बना करके तीर चला रहा था तो उस वक्त कोई बूढ़ा सीना तान कर नहीं खड़ा था। जो खड़ा था वो 16 या 17 साल का जवान हजरत साद इब्न अबी वक़ास थे, जो अपने सीने पे तीर लेते थे और रसूलुल्लाह की गोया के हिफाजत करने का फरीजा अंजाम दे रहे थे, हुजूर पर अपने आप को निसार कर रहे थे। और मेरे आका उस जवान की हौसला अफजाई कैसे कर रहे थे? हजरत साद के हाथों में कमान था। थोड़ा तसव्वुर करें, अल्लाह अकबर, 16-17 साल के जवान के हाथ में कमान है और हुजूर तीर उठा उठा करके देते हैं और कहते फिदा का उम्मी वाबी असाद, ऐसा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, तीर चलाता जा, अल्लाह तेरा निशाना कभी खता न करे, अल्लाह तेरा निशाना कभी खता न करे। हजरत साद कहते हैं मेरे जज्बात का आलम ये था कि कई कमान उस दिन मेरे हाथ के अंदर टूट गए। मेरी हालत ये थी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बद्र के फातिहीन जवान, उहद के फातिहीन जवान, खैबर के फातिहीन जवान, खंदक के फातिहीन जवान, अल्लाह अकबर, बल्कि ये कह ले करबला के फातिहीन भी तो सब के सब जवान थे। बल्कि अल्लाह अकबर, उनका कमांडर इन चीफ सिर्फ जवान नहीं बल्कि जन्नती जवानों
سب سے پہلے گئے لڑنے کے لیے حضرت مولا علی، سیدنا امیر حمزہ اور حضرت سیدنا حارث کے شہزادے جو حضور علیہ السلام کے چچا زاد تھے وہ گئے. حضرت عبیدہ، اللہ اکبر، کس شان سے یہ تینوں گئے، اور تینوں کی عمر اس وقت تک جوان ہی تھی، تینوں جوان تھے. اس طریقے سے آپ اندازہ فرمائیں مولا کائنات کی عمر اس وقت کتنی تھی. اللہ اکبر، یعنی کہ حضرت مولا علی 21 سال یا 22 سال کی عمر کے تھے جب آپ نے بدر کی جنگ کے اندر حصہ لیا. آپ اندازہ فرمائیں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری، اللہ اکبر، ان کو یمن کا قاضی بنایا تو ان کی عمر ابھی جو ہے یمن کا قاضی بنتے وقت جو ہے 28 سال سے بھی کم کی عمر تھی. یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام خود بھی ہر معاملے میں جوانوں کو آگے بڑھاتے تھے، جوانوں کو اہمیت دیتے تھے، جوانوں کو آگے کرتے تھے. سیدنا فاروق اعظم نے جس وقت اسلام کا کلمہ پڑھا، اللہ اکبر، اس وقت آپ بھی جوان تھے. صدیق اکبر نے جب اسلام کا کلمہ پڑھا، اللہ اکبر، اس وقت آپ کی عمر بھی بہت زیادہ نہیں تھی. عثمان غنی بھی عالم شباب میں، مولا علی بھی عالم شباب میں. اس طریقے سے گویا کہ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار ہوئی حضور علیہ السلام کے ارد گرد. اگر وہ جوان نہ ہوتے تو پھر وہ ایک صدی تک کے قوم کی رہنمائی کیسے کرتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سب کے سب جوانوں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ قوم کے مستقبل کی عمارت اگر کسی بنیاد پر تیار ہو سکتی ہے تو اسے نوجوان کہتے ہیں. اسی لیے اقبال نے اپنی شاعری میں بالخصوص نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا ہے. اللہ اکبر، اقبال کی پوری شاعری جوانوں کے ارد گرد، ان کے کردار کے ارد گرد گھومتی ہے. اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اقبال نے نوجوان کو شاہین پرندے سے تشبیہ دی ہے. اقبال نے نوجوانوں کو شاہین پرندے سے تشبیہ دے کر مخاطب کیا ہے. یعنی کہ جو شاہین پرندہ ہوتا ہے، اقبال نے نوجوان مسلم جوان کو شاہین سے کیوں جوڑا ہے؟ آئیے تھوڑا سا میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. شاہین سے کیوں جوڑا ہے؟ نمبر 1، شاہین جو ہے کووں کے مقابلے میں، چڑیوں کے مقابلے میں اور دوسرے جانوروں کے یعنی پرندوں کے مقابلے میں شاہین پرندہ تو ہے، لیکن پرندہ ہونے کے باوجود شاہین کبھی گندگی پر نہیں بیٹھتا، شاہین کبھی غلاظت پر نہیں بیٹھتا، شاہین کبھی ناپاکی پر نہیں بیٹھتا. اقبال کہہ رہے ہیں اے میری قوم کے جوان، اے میری قوم کے مستقبل، جیسے شاہین پرندہ ہے ویسے تو بھی میری قوم کا جوان شاہین ہے. شاہین، اللہ اکبر، مطلب کیا؟ جیسے وہ پرندہ کبھی پاخانے اور گندگی پہ نہیں بیٹھتا، اسی طرح تجھے کبھی گناہوں کی گندگی پر نہیں بیٹھنا، تجھے گناہوں کی غلاظت پر نہیں بیٹھنا. اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائیں. مگر یاد رکھیں افسوس وہ قوم کے جوان جن سے قوموں کا مستقبل وابستہ ہے، وہ قوم کے جوان، اللہ اکبر، جو اپنے ناخن تدبیر سے قوم کی زلف پریشاں کو سنوارنے کا فرندہ انجام دے سکتے ہیں، وہ قوم کے جوان جو اپنے ناخن حکمت سے قوم کی زلف پریشاں کو سنوارنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. آج اس قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے. اللہ اکبر، جوانوں کو احساس ذمہ داری نہیں، جوانوں کو احساس ذمہ داری نہیں. آج جوانوں کا کردار کیا بن گیا، آج جوانوں کا کیریکٹر کیا بن گیا. اللہ اکبر، آج جوان کا مطلب کیا؟ یعنی گناہوں میں ڈوبے ہوئے. آج ہمارے جوانوں کی راتوں کو دیکھو، ہمارے جوانوں کے دن کو دیکھو، ہمارے جوانوں کے شب روز کو دیکھو، ہمارے جوانوں کے اسکول، مدرسے، کالج اور یونیورسٹی کی زندگی کو دیکھو. گندگی 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 اور گناہوں کی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں، جس قوم کا جوان گناہ کرتا ہے اس قوم کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا جاتا ہے. آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے خون سے ہولی نہ کھیلی جاتی، آج پوری دنیا میں مسلم بیٹیوں کو پاپ کی نظروں سے نہ دیکھا جاتا، آج
पूरी दुनिया में मुस्लिम बच्चियों को लॉज में खरीदा और फरोख्त न किया जाता। अल्लाह अकबर, अगर मेरी कौम के जवानों में असहाबे किराम की जवानी का तकद्दुस होता, अगर मेरी कौम के जवानों में हजरत अली अकबर के तफक्कुर होता, अगर मेरी कौम के जवानों में गाजी अब्बास सलमदार की गैरत होती, मेरी कौम के जवानों में खालिद बिन वलीद का जज्बा होता, मेरी कौम के जवानों में तारिक बिन जियाद का अज़्म और हौसला होता, मेरी कौम के जवानों में सलाहुद्दीन अय्यूबी का मंसूबा होता। अफसोस वो कौम का जवान जो अपनी रातों को तकद्दुस के साथ गुजारा करता था, आज वो अपनी रातों को गुनाहों की नजर कर चुका है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज इंटरनेट की फरावानी, आज अलग अलग गेम्स की फरावानी, आज अलग अलग फंक्शन की फरावानी आखिर दुनिया क्यों कर रही है? आपको पता है जो गेम तुम्हें खिलवाए जाते हैं, इन गेमों पर इजराइल में पाबंदी लगी हुई है। आपसे पूछना चाहता हूं, इजराइल पूरी दुनिया को गेमों में मुब्तला कर रहा है, अपने यहाँ क्यों पाबंदी लगा के रखी है? इसलिए कि वो जानते हैं कौम का जवान जब गेमों में मुब्तला हो जाएगा और वो बटन लेकर के बैठा रहेगा नरम नरम गद्दों पर, वो गेम खेलने का मोबाइल में आदी हो जाएगा, वो स्टडी कब करेगा, वो तिजारत कब करेगा, वो तफक्कुर कब करेगा, वो फिक्र कब करेगा, वो कौम की तरक्की का मंसूबा कब बनाएगा, वो कौम की कामयाबी के लिए कोशिशें कब करेगा? इसलिए हमें मुअत्तल करने के लिए, हमें बेकार करने के लिए, हमें फजूल करने के लिए गोया कि हमारे हाथों में एक खिलौना दे दिया गया है मोबाइल की शक्ल में। अफसोस और हैरत की बात यह है, मोबाइल लेकर भी, मोबाइल को देखकर भी हम सुधरने की कोशिश नहीं करते, हमारा मकसद हमने फरामोश कर दिया। मैं कहता हूं अगर कम अज कम तुम नहीं रसूलुल्लाह को आइडियल बना पा रहे हो, अगर हुजूर को और हुजूर के असहाब को नहीं आइडियल बना पा रहे हो, अगर इतने ही गुलाम बन गए मगरिब के, तो कम अज कम मोबाइल ही को देख लिया होता। कि मोबाइल को आप देखें कि मोबाइल का असल मकसद क्या है। मोबाइल का असल मकसद है फोन पर आने वाले कॉल को इंसान रिसीव करे, बात करे या किसी को कॉल करे। आप अंदाजा फरमाएं, मोबाइल का असल इस्तेमाल, असल काम, असल इजाद इसीलिए है ताकि फोन पर गुफ्तगू की जाए। अब आप मकसद मोबाइल का क्या है? गोया के मोबाइल की पैदाइश किस लिए हुई? एक दूसरे को फोन पर गुफ्तगू कराना, यानी कि दूरियां खत्म करके राब्ता करना, असल मकसद यही है। पहले इसीलिए मोबाइल पैदा किया, पहले इसीलिए मोबाइल को इजाद किया, लेकिन बाद में तरक्की हुई तो फिर एंड्रॉइड फोन आ गए, स्मार्टफोन आ गए और बड़ी बड़ी कंपनियों ने लॉन्च किया। अब उसमें क्या हो गया? उसमें फेसबुक भी आ गया, उसमें जो है वो यूट्यूब भी आ गया, उसमें ट्विटर भी आ गया, उसमें और पता नहीं क्या 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 बहुत कुछ आ गया। लेकिन आप एक बात गौर करें, हमेशा गौर करें, अगर आप व्हाट्सएप पर लगे रहेंगे, हालांकि ये मोबाइल की जिंदगी का असल मकसद नहीं है, व्हाट्सएप उसका असल मकसद नहीं है, फेसबुक उसका असल मकसद नहीं है, यूट्यूब उसका असल मकसद नहीं है, लेकिन आप देखें, गौर करें, अगर आप यूट्यूब पे कोई तकरीर देख रहे हो और अगर कोई कॉल करे तो मोबाइल कॉल करने वाले की कॉल को पीछे नहीं रखेगा, बल्कि वो यूट्यूब बंद करके पहले कॉल शो करेगा। मतलब क्या? मोबाइल बता रहा है कि मेरी पैदाइश का मकसद कॉलिंग है, या तो बातों को करवाना या तो बातों को सुनवाना। अब तो यूट्यूब देख रहा है, यूट्यूब रुक सकता है, कॉल नहीं रुक सकता। फेसबुक पे बैठा है, फेसबुक रुक सकता है, कॉल नहीं रुक सकता। मैसेज चेक कर रहा हूं, मैसेज रुक सकता है, कॉल नहीं रुक सकता। मतलब मोबाइल के दीवानों, मोबाइल बता रहा है कि मेरे सारे फंक्शन अपनी जगह है, मगर मेरी पैदाइश का मकसद एक दूसरे की बात कराना है। तो कॉल आता है तो सारे फंक्शन रुकवा कर पहले वो कॉल को शो करता है। तो कम से कम मोबाइल ही से सीख लिए होते, वो मोबाइल होकर। इसलिए आलिम की, खतीब की, अल्लामा की, एमएलए की, एमपी की जेब में सीने पर है कि उसने अपनी पैदाइश के मकसद को फरामोश नहीं किया। वो कॉल को ज़रूर सुनवा रहा है सबको रुकवा के। ऐ मुसलमान, तू क्यों पैदा हुआ? तू अपने पैदाइश के मकसद को क्यों भूल गया? कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इतना मोबाइल का दीवाना है। इसलिए अब मैं आपसे पूछता हूं, अब इबादत के लिए पैदा हुए हो तो मोबाइल ही से सीख लो। मोबाइल सारे फंक्शन को पीठ के पीछे डालकर कॉल को आगे करता है। बस इसी तरह इबादत के लिए पैदा हुए हो, अगर तुम क्रिकेट के मैदान में हो, चलिए ठीक है, अगर आप वर्जिश के लिए क्रिकेट खेलते हैं, मैं चूंकि कोई मुफ्ती भी नहीं हूं इसलिए मैं कोई हुक्म नहीं लगाता, असल हुक्म मुफ्तियों से जाके पता करना। लेकिन इतना कहता हूं, चलो क्रिकेट खेल रहे,
ورزش کے لیے, کبڈی کھیل رہے ورزش کے لیے, ہاکی کھیل رہے ورزش کے لیے, فٹ بال کھیل رہے ورزش کے لیے, اور بھی کسی کھیل میں مصروف ہو, یعنی کوئی بھی کام میں مصروف ہو, کسی بھی چیز میں مصروف ہو, لیکن پیدا عبادت کے لیے ہوئے ہو. جب عبادت کا وقت آ جائے تو کم از کم موبائل ہی سے سیکھ کر ساری چیزوں کو پیچھے ڈال کر جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہو اس کی اہمیت دو, اس عبادت کو اہمیت دو, عبادت کی طرف آؤ. تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں بیچ میں بات نکل آئی, عرض یہ کر رہا تھا کیا مطلب, اللہ اکبر, یہ انٹرنیٹ یہ سارے فنکشنز اس لیے ہیں تاکہ مسلمانوں کے بچے, بالخصوص مسلمانوں کے بچے, اللہ اکبر, چونکہ مسلمان جو ہے وہ ذہنی غلام ہے, توجہ کرنا, ذہنی غلام ہے, یہ آزاد ہو چکے, ان کے جسم آزاد ہے. 1947 کو ہندوستان آزاد ہو گیا انگریزوں کی غلامی سے جسمانی طور پر, لیکن ذہنی طور پر ابھی بھی آزاد نہیں. اور مذہب اسلام غلامی نہیں چاہتا, آزادی چاہتا ہے. ہمارا مذہب تو پرندوں کی بھی قید نہیں چاہتا, ہمارا مذہب تو کتے بلیوں کی بھی قید نہیں چاہتا, اور تم قیدی ہو گئے ہیں مغربی فکر کے. ذہنی غلام, ذہنی غلامی کا حال یہ, یعنی مغرب تمہیں جو دے دے آنکھ بند کر کے لے لو. اگر مغرب تمہیں پھٹی پینٹ پہنا دے تمہیں شرم نہیں آئے گی, پہنو گے چونکہ غلام ہوئے ہو. مغرب تمہارے ہاتھوں میں شراب کے پیالے تھمائے, شرم نہیں آئے گی, تم اسے تھام لو گے. مغرب تمہیں داڑیاں منڈوا کر عورتوں کی شکل پہ بنا دے, تم اس کے لیے تیار رہو گے کیونکہ تم ذہنی غلام بن چکے ہو. اور یاد رکھنا یہ مغرب کیا ہے, یہ تو بیت الخلا کر کے پانی لینا نہیں جانتے. جو قوم پاخانہ کر کے پانی نہ لے ان کی ذہنی غلامی کر رہے ہو. آؤ اس کی غلامی کی طرف جس کی غلامی بادشاہوں سے افضل ہے, جس کی خدمت کے لیے زمین کا انسان نہیں بلکہ جبریل سدرا جس کے قدموں کو بوسہ لیتا ہے, آؤ ان کی زلفوں کے اسیر بن جائے. جس دن مسلمان ان کا غلام بنے گا وہ پوری کائنات کا امام بنے گا. نعرہ تکبیر. ہماری قوم کو ذہنی آزادی کی ضرورت ہے, آزادی فکر کی ضرورت ہے. لوگوں نے داڑیاں منڈوائی اور عورتوں کی طرح چہرہ بنوایا. مغرب نے کیا, لے لیا, چوری سکھائی لے لیا, گالی سکھائی لے لیا, پھٹے کپڑے دیے لے لیا, لیکن ایسی شرافت جو اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے عطا کی اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں. کہاں ان کی باتیں, توجہ کریں. مغرب میں اور مذہب میں فرق کیا ہے, مغرب اور مذہب میں فرق کیا ہے. دیکھو مغرب والوں کی راتیں زنا کرتے ہوئے گزرتی ہیں, مذہب والوں کی راتیں مصلی پر رو کر گزرتی ہیں. دیکھو تو صحیح, مغرب والے اپنا عیسوی نیا سال مناتے ہیں جس کو 31 کہتے ہیں, وہ اپنا نیا سال مناتے ہیں شراب پی کے ناچ کے زنا کر کے. اور ہمارے یہاں نیا سال آتا ہے تو اللہ اکبر ذی الحجہ کی آخری تاریخ ہوتی ہے اور محرم کی پہلی تاریخ ہوتی ہے. وہاں 31 نہیں آخری تاریخ ہے, پہلی جنوری پہلی تاریخ ہے. وہاں پر انتہا, سال کی انتہا شراب, ناچنا, گانا, عورتوں کے ساتھ بدکاری ہے. اور ہمارے یہاں ذی الحجہ کا آخری تاریخ اور محرم کی پہلی تاریخ, گویا کہ سال جاتا ہے اور سال آتا ہے. تو ذی الحجہ میں دیکھو تو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے, اور محرم میں دیکھو امام حسین کی قربانی ہے. گویا کہ بتایا جا رہا ہے جس کے مذہب کا نیا سال بلکہ سال کا آخری دن قربانی پر ہو اور سال کا پہلا دن قربانی پر ہو, جس کا سال کی شروعات قربانی پر, سال کا اینڈ قربانی پر, سال کا اختتام نماز پر, سال کی شروعات نماز پر. ہاں ہم مغرب پڑھ کے سال ختم کرتے ہیں اور عشاء پڑھ کے اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں. جس کے سال کی انتہا نماز مغرب پہ ہوتی ہے, سال کی ابتدا عشاء کی نماز پہ ہوتی ہے. یہ مذہب والوں کا سال ہے. اور جو ناچ کر سال ختم کر کے ناچ کے سال
سال شروع کرتے ہیں وہ مغرب والوں کا سال ہے۔ اب بتاؤ اتنی شرافت تمہارے مذہب میں ہے اور تم دوسروں کو تاک جھانک کر لو، شرم کی بات نہیں ہے تو کیا ہے؟ آؤ مغربی ذہنی غلامی سے باہر آؤ، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان بھی ہے، تو شاہی پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، تم کسی کی نقل کے لیے نہیں بلکہ تم لوگوں کو اپنا نقال بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم کسی کی اقتدا کرنے کے لیے بلکہ تم مقتدا بن کر کے آئے ہو۔ ہمارے سروں پر اللہ نے ایمان کا تاج رکھا، یا ایھا الذین آمنوا جیسے عظیم لقب سے نوازا، لقد کرمنا بنی آدم جیسے عظیم اللہ اکبر لقب کا جھومر ہماری پیشانیوں پر سجایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور خلیفہ فی الارض کا عظیم تاج حضرت انسان تیرے سر پہ رکھا گیا۔ اللہ اللہ، تو وہ ہے کہ جب تو نے بولا، جب تو نے بولنا شروع کیا تو فرشتے تیرے آگے خاموش ہو گئے۔ تو وہ ہے، اگر تو بشکل آدم تھا تو تو مسجود ملائکہ ہوا۔ تو وہ ہے، اشرف المخلوقات کہلایا، پوری کائنات کو اللہ نے کن کہہ کے پیدا کیا۔ اے حضرت انسان، تجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ میری قوم کے جوانوں، تو یاد رکھو، عرض یہ کر رہا تھا، جس قوم کا جوان سدھرتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ مگر افسوس، مغرب ہمیں شراب کے دلدل سے نکلنے نہیں دے رہا ہے، مغرب ہمیں جوا کے دلدل سے نکلنے نہیں دے رہا ہے، مغرب ہمیں گیم کے دلدل سے نکلنے نہیں دے رہا ہے، مغرب ہمیں زنا کے اڈوں سے نکلنے نہیں دے رہا ہے، مغرب ہمیں گانے اور غزلوں سے نکلنے نہیں دے رہا ہے۔ یہ گندی کائنات ہے جو گناہوں کی کائنات ہے، یہ بدترین دنیا ہے جو گناہوں کی دنیا ہے۔ آؤ آپ دیکھو، جب سے مسلم جوان نشہ کرنے لگے ہماری عزت کہاں رہی؟ جب سے مسلم جوان جوا کھیلنے لگے ہماری عزت کہاں رہی؟ جب سے مسلم جوان حرام کھانے لگے ہماری عزت کہاں رہی؟ اللہ اکبر، ایک وقت تھا کہ دنیا کی قومیں علم سیکھنے کے لیے، تہذیب سیکھنے کے لیے، تمدن سیکھنے کے لیے، کلچر سیکھنے کے لیے، ناز زندگی سیکھنے کے لیے، ادائے بندگی سیکھنے کے لیے، اللہ اکبر، بلکہ کھانوں کی لذتوں کا اپنے کچن روم میں اضافہ کرنے کے لیے وہ مسلمانوں سے سیکھتے تھے۔ اچھے اور لذیذ کھانے بھی دنیا نے تمہاری خیرات میں پایا ہے، تہذیب تمہاری خیرات میں پایا ہے، تمدن تمہاری خیرات میں پایا ہے، کلچر تمہاری خیرات میں پایا ہے، ماں باپ کا ادب تمہاری خیرات میں پایا ہے، بہنوں کے سر پہ آنچل ڈالنا یہ انہوں نے تم سے خیرات میں لیا ہے، بیٹی کو بحیثیت جنت ماننا انہوں نے یہ تم سے بحیثیت خیرات لیا ہے۔ ورنہ ہمارے نبی کی آمد سے پہلے تو یہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور بیوی اگر بیوہ ہو جائے تو شوہر کی چتا پر جلائی جاتی تھی۔ اللہ اکبر، حالات یہ تھے کہ بیٹی کو نحوست سمجھا جاتا تھا، بیواؤں کو شیطنت سمجھا جاتا تھا۔ یہ اسلام ہے، پیغمبر اسلام کا معجزہ ہے جس نے 2 بار بیوہ ہونے والی خدیجہ کے سر پہ آنچل ڈال کر پورے مومنین کی ماں بنا دیا، اور بیٹی کی اتنی عزت کی کہ بیٹیاں رشک کرنے لگی کہ اسلام کی بیٹیوں کی عزت کیا ہے۔ اللہ اکبر، جس نبی کے لیے پوری کائنات کھڑی رہتی ہے وہ نبی اگر کسی کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کے وہ ہاتھ چومتی ہے، حضور ان کی پیشانی چوم کے کہتے ہیں فدا کی امی وہ ابھی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہم اچھائی کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ میری قوم کے جوانوں، اگر آج مسلم جوان اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کریں اور گناہوں میں ہی ڈوبے رہیں، اور اگر قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، نوجوان بچیاں بھی اگر اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کریں اور سیریل، فلم، گناہ اور گندگی میں ڈوبے رہیں تو آنے والا وقت اتنا بھیانک آئے گا کہ جانور، کتے، بلیوں کی بھی تو کچھ اہمیت ہوگی، تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ہوش کے ناخن لو، اور اس کے لیے کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ نمبر 1، اس لیے کہ اگر رونے ہی روتے رہے تو بہت ٹائم چلا جائے، میں رونا رونے کی بجائے کچھ مسائل کے تدارک کی بات کرتے ہیں۔
اپنی ذمہ داری کا احساس کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، نوجوانوں کو ایجوکیشن پر صاف طرف سے توجہ ہٹا کر اسی پہ فوکس کرنا ہے. صرف خود نہیں، اپنے بھائی اپنی بہنیں، صرف اپنے بھائی اپنی بہنیں نہیں بلکہ محلے کے جتنے بچے ہیں ان کے لیے بھی کوشش کرنا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ان پڑھ اور جاہل نہ رہے. علم کی شمع لے کر آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب بپا کیا تھا خطہ عرب میں، بلکہ شرق سے لے کے غرب تک وہ خالص علمی انقلاب تھا. نمبر 1، علم کی شمع کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اس کے لیے آپ کو ذہن سازی کرنی ہوگی. نکڑوں پہ بیٹھ کے گٹکا کھا کھا کر کے تھوک کر اور پان کی پچکاریاں مار کر اور فلم اور سیریل کی بات کر کے آپ قوم کو کچھ نہیں دے سکتے. میں کہتا ہوں، بڑھ کے کہتا ہوں، آپ ہیرو کی نقل کیوں کرتے ہو؟ ہیرو کو چاہیے کہ وہ آپ کی نقل کرے. آپ ایسے بنو. آپ ایسے کیوں نہیں بنتے؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ آپ کہیں گے یہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا، بالکل ہو سکتا ہے. آپ اس کو دیکھ کے ناچنے کی بجائے آپ ایسے بنو کہ وہ آپ کو دیکھ کے ناچنا بن کر. آپ اس کو دیکھ کر کمر مٹکانے کی بجائے آپ اتنی سنجیدگی سے چلو. لا تمشی فی الارض مرحا کی تفسیر کے تحت کہ وہ کمر مٹکانے کی بجائے سنجیدگی سے چلنا سیکھ لے. وجہ اس کے پاس آرٹیفیشل فن ہے اور تمہارے پاس محمد الرسول اللہ کی زندگی ہے. کہاں وہ مصنوع اور کہاں وہ آرٹیفیشل زندگی اور کہاں محمد الرسول اللہ کی وہ حقیقت والی زندگی کہ خدا کی قسم جب وہ چلے تو اللہ کا قرآن قسم اٹھائے لا اقسم بہذا البلد. جن کے چلنے پہ قرآن قسم اٹھائے. اس نبی کی زندگی اپناتے کیوں نہیں اور نکلتے کیوں نہیں اس گندگی کے خول سے باہر؟ تو علم کی طرف پیش رفت کرو. کوئی جاہل اور ان پڑھ نہ رہے. اور آپ کہتے ہیں کوئی ساتھ نہیں دیتا. میں کہا نہ دے. یہ بات یاد رکھنا، میں نے تو اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں تقریباً کم و بیش 11 یا 12 سال کی عمر سے اس فیلڈ میں قدم رکھا ہے. حالانکہ شیرپور کے جو لوگ ہیں نوجوان، مجھے جو وہ ان کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہوں نے اس وقت بھی میری تقریر سنی ہے جب میرے چہرے پہ داڑھی کے بال نہیں نکلے تھے. وہ لوگ شاید موجود ہوں، لیکن آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ لوگ ہمارا ساتھ نہ دیتے، میں نے کہا نہ دے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. جس کی مدد اللہ کرے پھر اس کی کوئی مدد کرے یا نہ کرے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور جس کا مددگار اللہ ہو پھر اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن کوئی اٹھے تو صحیح. علم کو عام کرو. کب تک کہ خود غرض بنے رہو گے؟ کب تک سوتے پڑے رہو گے؟ جاہل نہ رہنے دو اپنی قوم کے کسی بچے کو. اگر ہم ایک نسل پر علم کے حوالے سے محنت کر لیں انشاءاللہ کم سے کم 300 سال تک اس کی برکات ہمیں نصیب ہوگی. کم سے کم 3 صدیوں تک بس محنت کر لیں. شیرپور والے شیرپور پہ کر لیں، املیر والے املیر پہ کر لیں، مالیگاؤں والے مالیگاؤں پہ کر لیں، اسی طرح ممبئی والے ممبئی پہ کر لیں. جو شہر جس شہر میں رہتا ہے، بلکہ اگر شہر تک کی آپ کی حد نہیں ہے، میرے جیسے اگر آپ چھوٹے موٹے ہیں، محلے تک کی ہی حیثیت ہے تو محلے پر ہی محنت کر لو. صرف محلے پر ایک محلہ ہی تمام محلوں کے لیے انشاءاللہ جو ہے وہ مثالی کردار ادا کرے گا. نمبر 1 ایجوکیشن، اس پہ لمبی بات نہیں کرتا. نمبر 2 مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپسی غیر ضروری مسائل کی پر نہ ڈسکس کرے نہ اس پر اختلاف کرے. غیر ضروری مسائل کی بات کر رہا ہوں. جو غیر ضروری مسائل ہیں، مثال کے طور پر غیر ضروری مسئلے میں 2 مسئلے بیان کرتا ہوں، باقی کہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ غیر ضروری کیا کیا ہے. ایک غیر ضروری مسئلہ برادری کا کہ کون سی برادری افضل.
سب کے دل کے اور دماغ کے اندر ایک بھوت سوار ہے، میں جس برادری میں ہوں وہ برادری افضل۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، برادریاں کہاں سے ہیں؟ قبیلے کہاں سے ہیں؟ سب کا اینڈ ہے آدم علیہ السلام۔ کوئی ہے ایسا جو آدم کے علاوہ کسی سے پیدا ہوا؟ اگر کوئی ہے تو ذرا اس کا نام مجھے بتا دے، ذرا ہم بھی زیارت کریں کہ کوئی آدمی کے سوا بھی اور کوئی ہے، بتائیں۔ جب سب کا اینڈ انصاری ہو، مغل ہو، پٹھان ہو، شیخ ہو، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا برادری آپ کی یہاں ہے، تو یہ سب کا اینڈ کہاں جاتا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اور آدم کیا ہے؟ اگر میں کہوں تو بات نہیں بنتی، آئیے جان آدم سے پوچھے آدم کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم من آدم، تم سب آدم سے ہو، وہ آدم من تراب، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ بس ختم ہے، قصہ ہی ختم ہے۔ اب کون افضل ہے؟ اب کون؟ ایک تو یہ کہ تم سب مٹی سے پیدا ہوئے، نمبر دو اگر عاجزی کرو تو یہ کہو کہ ہم مٹی سے بنے، اور اگر بہت غرور اور گھمنڈ اور ناز کرنے کا کوئی کسی کو اگر بہت ہی شوق ہو تو پھر کہہ دو کہ ہم نبی کی اولاد ہیں۔ عاجزی کرو تو کہو کہ ہم مٹی سے بنے، اور اگر ناز کرنے تو کہو نبی کی اولاد ہے کہ نہیں نبی کی اولاد؟ بنے مٹی سے ہو لیکن ہو نبی کی اولاد۔ تو نبی کی اولاد اگر ہو تو نبی کے نقش قدم پہ تو چلو۔ ہزاروں گناہ کرنے کے بعد بھی کہے لگا رہے ہو، وہ نبی تو جو اپنا بابا ہے، اپنے باپ ہے، اپنے باپ ہیں، ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی تو 200 سال تک روتے رہے۔ ایک لغزش پیغمبرانہ پہ 200 سال روتے ہیں، یہاں ہزاروں گناہ کرتے ہیں، آنسو بھی نہیں آتا۔ کیسے نبی کے بیٹے ہو؟ تو عاجزی کرو تو مٹی سے بنے ہو، ناز کرو تو نبی کی اولاد ہو۔ اب بتاؤ کیا کوئی نبی کی اولاد حقیر ہو سکتی ہے؟ بتائیں، نبی کی اولاد۔ پھر آپ نے یہ کہاں سے نکالا وہ حقیر ہے، وہ حقیر ہے، وہ حقیر ہے؟ اور کوئی بڑا ہو سکتا ہے مٹی سے پیدا ہونے والا؟ مٹی سے بنے ہو۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، میرے استاد ایک راستے سے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص گھمنڈ سے چل رہا ہے، ایک جوان گھمنڈ سے چل رہا ہے، گھمنڈ سے مت چل، گھمنڈ سے چلنا اللہ کو پسند نہیں، گھمنڈ سے مت چل۔ اس نے نہیں سنا، نوجوان تھا، نوجوان جلدی مانتے نہیں ہیں۔ اس نے کہا آپ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ کہا بیٹا اچھی طرح جانتا ہوں، تو کون ہے؟ کہا کون ہوں؟ کہا تیری ابتدا ناپاک نطفہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے، بس یہی تیری حقیقت ہے۔ اور تو کیا ہے؟ پیدا ہوا ناپاک قطرے سے، مرے گا تو قبر میں سڑی ہوئی مٹی ہوگا، اور کیا ہے؟ اب اس کے درمیان پیدا ہوا ناپاک قطرے سے اور بننا ہے قبر کی سڑی ہوئی مٹی، اس کے درمیان کیا ہے؟ اگر خدا کو راضی کر لے تو بعض فرشتوں سے بہتر ہو جائے، اور خدا کو ناراض کر لے تو کتوں سے بدتر ہو۔ اب بتا تیری بہتری کس میں؟ راضی کر لے خدا کو تو بعض فرشتوں سے تو افضل ہے، فرشتوں سے افضل ہے، اور ناراض کر لے تو پھر کتا تجھ سے افضل۔ بابا بلے شاہ کہتے اٹھ بلیا، اٹھ بلیا، چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے۔ تو ایک تو یہ لا یعنی مسئلے پر ڈسکس ہی مت کرو، اور جو کرتے ہیں ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ انہوں نے کچھ کرنا ہی نہیں۔ جسے کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ لا یعنی مسئلے بحث کر۔ دوسرا نمبر، سلسلوں پر بھی مت لڑو۔ میرا سلسلہ افضل، تیرا سلسلہ افضل، تیرا پیر افضل، میرا پیر افضل، کہاں سے لائیے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ افضل کون؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا اور بڑا وہ انسان ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اور کون کتنا ڈرتا ہے یہ کہاں سے پتا چلے؟ اس کی کوئی سند ہے؟ ابھی جیسے ختم قرآن کی سند بٹی، اللہ سے ڈرنے کی بھی کوئی سند ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ یہ زیادہ ڈرتا ہے یا یہ زیادہ ڈرتا ہے یا یہ زیادہ ڈرتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے التقویٰ ہاں ہونا، اللہ کا ڈر تو یہاں ہے۔ تب تم نے کسی کا دل چیر کے دیکھا ہے کہ میرا پیر کتنا ڈرتا اور تیرا پیر کتنا ڈرتا؟ تو چھوڑ دے، لا یعنی مسئلے میں نہ الجھ، نہ قوم کو الجھا۔ حضرت اقبال کہتے ہیں، کلندر لاہوری کہتے ہیں، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، طبع برقی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی۔ اس روح کو آواز دو، عشق مصطفیٰ کو دل میں بساؤ، اور لا یعنی مسئلوں سے نکلو، علم کی شمع جلاؤ۔ نمبر 2،
اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، وہ اخلاق جس کو دیکھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق یاد آ جائے۔ کیسے اخلاق تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے؟ یاد رکھنا، سفید چمڑیاں یا گورے چہرے متاثر نہیں کرتے، اگر کوئی چیز متاثر کرتی ہے تو وہ اخلاق متاثر کرتے۔ کیا اخلاق تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق؟ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری قوم کے جوانوں، یہ جو ہم قوموں کے درمیان ایک بہت بڑے چیلنج کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے وہ عظیم سرمایہ ہے، مشعل راہ ہے۔ اگر آپ اس کو اپنے دامن میں سمیٹ کے لے جاؤ گے تو فقیر قادری کو دعا دو گے انشاءاللہ۔ یاد رکھنا، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اخلاق کا معیار کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ، ایک شخص ہے مکہ المکرمہ میں، اس کو دنیا ابو الحکم کہتی ہے، لیکن اہل اسلام اس کو ابو جہل کہتے ہیں۔ ابو جہل کا ایک غلام ہے جو بھی مسلمان نہیں ہے، ابو جہل کے حکم پر وہ رسول اللہ کو پتھر مارتا ہے، حضور کے اصحاب کے کپڑے پھاڑتا ہے، حضور کے اصحاب کو گالیاں دیتا ہے، بڑے دکھ دیتا ہے، بڑی تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ ایسے میں مکی دور ہے، مکی دور کے اندر گویا کہ چوہے بھی کود رہے تھے اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے ہر بندہ تیار تھا۔ اللہ اللہ، چونکہ وہ ابو جہل کا غلام تھا، کہتے ہیں کہ چائے سے زیادہ پیالیاں گرم ہوتی ہے۔ غلام آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، بڑھ بڑھ کے کام کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، بڑے فکر کستا ہے۔ میرے آقا رستے سے تشریف لے جاتے ہیں، حضور کو صدمے دیتا ہے، حضور کو اذیت دیتا ہے، اصحاب مصطفیٰ کی توہین کرتا ہے، ان کے کپڑے پھاڑتا ہے، ان کو زخمی کرتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا قائد المرسلین سید العالمین اللہ اکبر صاحب خلق عظیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ضروری کام سے اپنے چند اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ذرا توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں، اچھی طرح توجہ کرنا۔ لوگ آج لگڑے لولے بہانے لگاتے ہیں، مولانا بڑا دشمنوں کا دور ہے، بڑا نفرتوں کا دور ہے، بڑا ایسا دور ہے، میرا ویسا دور ہے۔ میں نے کہا کوئی دور کچھ نہیں، مکی دور میں صحابہ نے جو زندگی گزاری، ایسی نفرتوں کے دور سے کوئی گزر نہیں سکتا، ایسی اذیتوں کے دور سے کوئی گزر نہیں سکتا، اللہ اکبر، ایسے تکلیفوں کے دور سے کوئی گزر نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا اپنے چند جانثاروں کو، وہی اچھے انسان جن اچھے انسانوں کا تذکرہ میں نے کیا، حضور اچھی عمارتیں نہیں اچھے انسان بنانے کے لیے آئے تھے، ان اچھے انسانوں کی جماعت کے ساتھ سب سے اچھے انسان، اس اچھی جماعت کے ساتھ سب سے اچھے انسان میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں۔ اچانک ایک جھوپڑے سے کسی کی آہیں بھرنے کی، آہو بکا کی آواز آئی، کوئی آہیں بھر رہا ہے، کوئی آہو بکا کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام کی شان یہ تھی، کسی کا دکھ، کسی کی تکلیف، کسی کی آہو بکا میرے آقا سن نہیں سکتے تھے۔ اللہ اکبر، قدم رک گئے، قدم ٹھہر گئے اور پوچھا، اے میرے اصحاب، یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ کون سسکیاں لے رہا ہے؟ کون آہیں بھر رہا ہے؟ کون آہو بکا کر رہا ہے؟ ایسے میں کسی نے عرض کیا، جان عالم، اے بندہ پرور آقا، اے غریب پرور آقا، اے امت کے غم گسار آقا، اے میرے سرکار، وہ جو ابو جہل کا غلام بہت بڑھ بڑھ کر کے اپنے آقا کی غلامی میں چمچگیری کرتا تھا اور وہ بہت ستاتا تھا صحاب کو، آپ کو بھی تکلیف دیتا تھا، اتنا بیمار پڑا ہے کہ ابو جہل نے اس کو اپنے گھر سے نکال کر جھوپڑے میں ڈال دیا ہے اور اب اس کے پاس سنائے کوئی رہتا نہیں ہے، وہی سسکیاں لے رہا ہے، نہ دوائیاں ہے، نہ سلانے کوئی غم گسار ہے، نہ کوئی تسلی دینے والا ہے، یہ چیخ پکار کر رہا ہے۔ کوئی دوسرا ہوتا آج کے کم ظرف انسانوں کی طرح تو کہتا، دیکھا ہمیں ستانے کا انجام کیا ہے، مگر قربان جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ میرے آقا نے جیسے سنا ابو جہل کا وہ غلام جو فکرے کستا ہے، جو تکلیفیں دیتا ہے، جو ستاتا ہے، میرے سرکار اپنے کام سے جانے کی بجائے حضور کے قدم رک گئے اور اپنے اصحاب کو لے کر اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ میرے کریم آقا جب اس کے گھر میں گئے تو جا کر سیدھا اس کے بستر پہ بیٹھ گئے۔ آقا جب مریضوں کو دیکھنے جاتے تھے عیادت کرنے تو منہ کو کپڑا لگا کر دور کھڑے نہیں رہتے تھے، بلکہ مریضوں کے بستر پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کر کے اللہ اکبر، وہ رسول جو درد کو دوا بنا دے، جو دکھوں کو شفا بنا دے، جو غموں کو خوشیوں میں ڈھال دے، شافی اور نافی ہو تم، کافی اور وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود، شافعِ روزے جزا، تم پہ کروڑوں درود، دافعِ جملہ بناؤ، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر، میرے آقا اس دشمن خدا و رسول کے بستر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بخار کے اندر
تھا اور تڑپتے ہوئے پچھاڑے لیتا تھا اور جو سے چلا چلا کے کہتا تھا جب میرے اندر طاقت تھی سب نے مجھ سے کام لیا، آج میں بیمار ہو گیا ہوں، ہائے مجھے لوگوں نے ضائع کر دیا، ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا۔ جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو حضور اپنا مبارک ہاتھ، وہ ہاتھ اللہ اللہ، وہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بیر سماحت پہ لاکھوں سلام، وہ ہاتھ جسے قرآن ید اللہ کہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ اکبر۔ ان ہاتھوں کا کمال یہ ہے وہ کوئی کام کرے تو قرآن اپنی طرف منسوخ کرے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ہاتھ تیرے ہیں پھینکنا ہمارا ہے، اللہ اکبر۔ ان ہاتھوں پہ کوئی بیعت کرے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں وہ قدرت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ان ہاتھوں کی شان کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ریشم سے زیادہ نرم تھے، مشک سے زیادہ خوشبودار تھے، برف سے زیادہ ٹھنڈے رہا کرتے تھے۔ جو صبح مصافہ کرتا شام تک اس کے ہاتھ میں خوشبو آیا کرتی تھی۔ صحابہ سمجھ جاتے تھے اللہ اکبر ہاتھوں کی خوشبو دیکھ کر کہ حضور سے مسافر کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ قربان ایک کافر غلام تڑپ رہا ہے، سسکیاں لے کے کہتا ہے ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا۔ آقا اپنے وہی ہاتھ اس کی پیشانی پہ رکھ کر جواب دیتے ہیں مگر محمد تو تیرے سرانے موجود ہے، مگر محمد تو تیرے سرانے موجود ہے، مگر محمد تو تیرے سرانے موجود ہے۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں ان کی زلفیں نہیں، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ حضور کے ہاتھ کسی کے بدن پہ لگ جائے، حضور کے ہاتھ کسی کی پیشانی پہ لگ جائے، ہے نام میں ان کی اتنا اثر، جی ان کے مردے بھی سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، حضور ہاتھ رکھ کے پیشانی بھی کہتے مگر محمد تیرے سرانے موجود ہے، مگر محمد تیرے سرانے موجود ہے۔ تھوڑی دیر میں دست مصطفیٰ کی برکت سے راحت ہو، آرام مل گیا، کس کو؟ کافر کو، فکرے کسنے والے کو، ظلم کرنے والے کو، تکلیف دینے والے کو راحت مل گئی۔ حضور علیہ السلام اٹھے چل دیے، اٹھے چل دیے۔ کسی نے اس کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اتنے اہم کام سے جا رہے تھے اور رک گئے، ٹھہر گئے، کام چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ غور سے سنو، فرماتے ہیں کسی بیمار کے سرہانے تھوڑی دیر بیٹھ جانا رات بھر جاگ کر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ کافر بیمار کے سرہانے حضور بیٹھے، اب تو ماں بیمار پڑتی ہے تو بیٹا نہیں بیٹھتا سرہانے، اب تو باپ بیمار پڑتا ہے تو بیٹا سرہانے۔ یہ آج ہمارا دین پر عمل ہے، یہ آج ہمارا اخلاق ہے۔ کہاں وہ کافر کے سراہنے ہیں، یہی تو آ کر کے میں مچلتا ہوں کہ جو کافر کی آہیں سن کے اس کے سرہانے سرے بالی تشریف لے جائیں۔ جب موت کے اضطراب میں عاشق تڑپتا ہوگا تو ان کی تشریف کیوں نہ؟ جو دشمنوں کے سرے بالی لے جائیں وہ غلاموں کے سرے بالی۔ اسی لیے تو عاشق کی موت کے بارے میں امام کہتے جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ دے۔ ان کی شان کیا ہے؟ اس لیے تو میں نے عرض کی آپ کے سامنے اخلاق پہ توجہ دیں، یہ بڑا عنوان، یہ بھی بڑا طویل عنوان۔ نمبر 3 اور اسی پہ ختم کر دیتا ہوں، ٹائم ہو چکا، بات اسی پہ مکمل۔ اپنے دامن کو گناہ کے دھبوں سے بچاؤ۔ جوانی میں دیکھو گناہ سے جب بھی بچو اچھا ہے۔ ہاں اس کو تھوڑا تشریح کے ساتھ بولنا اس لیے۔ ہاں جی ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ درود شریف پڑھیں سب مل کر، بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اپنے دامن کو گناہوں سے بچایا جائے، اس لیے کہ گناہ
से किसी भी उम्र में बचें बेहतर है, लेकिन खास जो जवानी में गुनाह से बचते हैं, जो अपनी जवानी में अपने दामन को गुनाह से बचाते हैं, उनकी खास अहमियत है। क्योंकि फरमाया गया जो अपनी जवानी में गुनाह से बचता रहा, अल्लाह क़यामत के दिन उसको अर्श का साया अता फरमाएगा और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब होगा। अब गुनाह कोई हो, याद रखना, गुनाह में इंसान को लज्जत मिलती है, मिल सकती है, लेकिन गुनाह करने वाला कभी इज्जत नहीं पा सकता, गुनाह करने वाला कभी बरकत नहीं पा सकता, गुनाह करने वाला कभी सुकून नहीं पा सकता। जाके देखो, आप लोगों को बहुत हीरो हीरो मचा रहता है, बहुत अदाकार अदाकार और अदाकारा मचे रहते हैं। अगर कभी मौका मिले तो उनकी पर्सनल लाइफ में झांक कर देखो। याद रखना, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और अपने जवानों की तवज्जो चाहता हूं, और शायद अगर उन तक भी किसी तरह बात पहुंचे तो वो इसकी तस्दीक करेंगे कि ये फकीर बेपर की नहीं बल्कि हकीकत कह रहा है। जाओ, जाकर किसी अदाकारा की और अदाकार की जो नाचते हैं, गाते हैं, स्क्रीन पर आकर जिना करते हैं, और तुम उनकी नकल में नंगे सर घूमते हो, उनकी नकल में जो है वो फटे कपड़े पहनते हो, फटी हुई जींस पहन करके लानत मोल लेते हो, अपने आप को नंगा करके अपनी राने दिखाते हो। याद रखो, उनकी पर्सनल लाइफ में झांक कर देखो, जितने सुकून से तुम सोते हो उतने सुकून की नींद उनको नहीं आती। इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है, इसको दिल के कानों से सुनना। जब कोई अल्लाह की नाफरमानी करता है, जब कोई अल्लाह की नाफरमानी करता है, जब कोई गुनाह पर दिलेर हो जाता है, जब कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत के गजब को दावत देता है, तो अल्लाह उसकी औलाद, उसका माल और उसकी राहतें उससे उठा लेता है। यानी गुनाह करने वाले को औलाद से फायदा नहीं पहुंचता, दौलत से फायदा नहीं पहुंचता, माल और दौलत से उसको फायदा नहीं मिलता, उसके नरम गद्दों से उसको फायदा नहीं मिलता, उसके पुरसुकून मकान को ही उसके लिए कांटों की सेज बना दिया जाता है। आप गुनाह को समझते क्या है? अल्लाह अकबर। जाओ, जा करके उन नचनियों, जानियों, शराबी, जुआ करने वालों की जिंदगी को देखो। माल तो है लेकिन उनके दिलों को सुकून नहीं, नरम नरम गद्दे तो है मगर इत्मीनान की नींद नहीं, बॉडी गार्ड, अल्लाह अकबर, उनके सराने और पैताने खड़े हैं लेकिन हर वक्त मौत का खटका है। आपने कभी किसी उन नचनियों में से इतनी फ्री माहौल में इस तरह बैठकर भी किसी को बातें करते देखा है? कभी नहीं देखा होगा। ये काम तो मोहम्मदी अरबी के फकीरों का है। अल्लाह अकबर, कि किसी भी माहौल में बैठकर के बात करते क्यों? ये सुकून क्यों है? ये कौम अपने नबी की आंखों को ठंडा करती है, अल्लाह ने इनके दिलों को ठंडा कर दिया है। ये कौम ने अल्लाह अकबर मुस्तफा जाने रहमत के वो मेहनत किए हुए दीन की हिफाजत को अपना शियार और अपना मामूल बना लिया है। अल्लाह ने इनकी जिंदगियों की हिफाजत की है, इनकी जिंदगियों को हिफाजत की है, इनकी जिंदगियों का मुहाफिज खुदावंद कुद्दूस है। तो अर्ज ये कर रहा था, जहां गुनाह है वहां फना है। मेरी कौम के जवानों, आज आपके मसाइल यही है ना कि आप बड़े बेचैन हैं, आप बड़े बेकरार हैं, आप बड़े मुस्तरिब हैं, आप बहुत तड़प रहे हैं। किसी को रोजी का मसला है, किसी को इक्तिदार का मसला है, किसी को शादी का मसला है, किसी को घर का मसला है, किसी को जो है वो कोई मसला है। सब कोई ना कोई मसले में घिरे हुए हैं। आओ, सब मसाइल हल होंगे। एक मसला आप हल कर दो, सारे मसाइल अल्लाह हल फरमा देगा। वो मसला क्या है? हम गुनाह करना छोड़ दें, ज़ाहिर और बातिन में गुनाह करना छोड़ दे, बिलखुसूस नौजवान। फिर देखो उसका करम कैसे छमा छम बरसता है, उसके करम की बरसात कैसे होती है। जब तक मुस्लिम जवान गुनाहों से बचते रहे, बड़ी दुश्मनों के माहौल में भी सुकून की जिंदगी थी। मुझे यहां एक बड़ा खूबसूरत सा वाकया याद आता है। आजकल जवानों का क्या देखो, फिल्मी दुनिया ने बहुत गुलाम बनाया आपको और आप उनकी नकल कर रहे हो। ये पहले आप समझ लें कि हमारी जिंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं है, पहले इतना आप समझ लें। हमारी जिंदगी चंद हफ्तों की वो किस्तों वाली सीरियल नहीं है। हमें रोज जीना है, रोज लोगों के दरमियान जाना है, रोज खाना है, रोज पीना है, रोज मसाइल का सामना करना है, रोज आना लोगों को फेस करना है। 3 घंटे वाली फिल्म को आप कभी भी अपने लिए आइडियल नहीं बना सकते। अगर बनाएंगे सिवाय तबाही के कुछ नहीं है।
آج لیکن فلم کے غلام ہو. جس لڑکی نے جس لڑکے کو دیکھا، اللہ ماشاءاللہ سب لڑکیاں ایسے نہیں ہوتی لیکن ماحول ایسا ہے، بس اس سے آنکھیں چار ہوئی. محبت اتنی سستی نہیں ہے کہ ایسے آنکھیں چار ہو کر بھی سیو ہو جائے. نہیں، محبت بڑی چیز ہے، اور محبت عبادت کا دوسرا نام ہے. آج کل کے لڑکے لڑکیاں محبت نہیں کرتے، نفسانیت کرتے، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ایک دوسرے کے ساتھ زنا نہیں ہوتا. محبت میں کبھی بھی زنا نہیں ہوگا، اور جہاں زنا ہوا وہاں نفسانیت تھی، محبت نہ تھی. ارے محبت تو جان دے کر کسی کی آبرو بچانے کا نام ہے، یہ زنا کرنے کا نام کب سے محبت ہو گیا؟ لیکن یہ ہیرو نے سکھایا. اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بھاگنے کی بات، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ سیریلوں نے وہ دن دکھائے ہیں کہ مسلم بچیاں بھی اوروں کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی. احساس ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں. لیکن میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جس لڑکے کے تم نے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور وہ کلمہ نہیں پڑھتا، مطلب یہ کہ وہ خدا کا غدار ہے. تو جو خدا کا غدار ہو سکتا ہے وہ تیرا کب وفادار ہو؟ قرآن کہتا ہے، قرآن مشرک سے مسلمان غلام بہتر ہے تیرے لیے. ہاں، اور یہ چمڑیوں کو جو سلیکٹ کرتے ہو نا، سفید چمڑیاں، اور یہ ایک طوفان بدتمیزی بپا ہے. کیا؟ اگر تم مسلمان لڑکوں سے شادی کرو گے تو وہ مارتے ہیں، طلاق دیتے ہیں، اور بچے زیادہ کرتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، اور ہم پیار دیتے ہیں، ہم محبت دیتے ہیں. ایسا اسلام دشمن پروپیگنڈ کون کر رہا ہے؟ میں کسی کا نام نہیں لیتا، پوری دنیا میں یہ باتیں ہو رہی ہے. لیکن آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اور یہ بیچاری بولی بالی بچیوں کو ایک مغرب اسلام دشمن طاقتیں یورپ ذہن دے رہی ہے، تمہیں مسلمان پیار نہیں دے گا، نہیں دے گا، نہیں دے گا. میں کہتا ہوں آپ سے، مسلمان بیوی کو جتنا پیار دیتا ہے نا، نہ کسی نے دیا ہے اور نہ وہ دے سکتا ہے. ہاں، یہ بات سچی ہے. اور مسلمانوں میں بھی جو دیندار طبقہ ہے وہ جتنا پیار دیتا ہے اپنی بیوی کو، کوئی اور نہیں دے سکتا. یہ آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے بہت بڑا بولا یہ بات، اسی لیے تو اپنے بیگانے کچھ ایسے بھی ہے نا کہ میری ذات ان کو کھٹکتی ہے، کیونکہ میں بولتا ہوں، اور میں اس لیے بولتا ہوں کہ اس بولنے کو میں عبادت سمجھتا ہوں، اس لیے کچھ چھپاتا نہیں. آپ سے پوچھتا ہوں، خداؤں کے نام پر عمارتیں بنی ہیں ہر مذہب میں. خدا سچے جھوٹے کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن آپ غور سے سنیں اپنی بیٹیوں کی طرف. خداؤں کے نام پہ ہر مذہب میں عمارتیں بنی ہیں، بیوی کے نام پہ عمارت کس مذہب نے بنائی؟ آپ بتائیں. ہمارے یہاں خدا کے نام پہ بھی بنی، توجہ، خدا کے نام پہ بھی بنی، اس کو مسجد کہتے ہیں، اور بیوی کے نام پہ جو بنی اس کو تاج محل کہتے ہیں. نہیں ہے کوئی ایسے دنیا میں شوہر جس نے اپنی بیوی کے لیے بنایا؟ یہ کون تھا؟ اسی شاہ جہاں کو محمد عربی کا غلام تھا. تو یہ جو خبر ہے نا سیریلوں کے ذریعے سے کہ کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لو، یاد رکھنا آج نہیں تو کل قوم کی بیٹی تجھے پچھتانا پڑے گا. تو خون کی آنسو روئے گی میری قوم کی بیٹی. اس لیے اگر تو محمد الرسول اللہ کی کنیز ہے تو تجھے اپنے لیے جو پسند کرنا ہے وہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہی پسند کرنا. مذہب کی حدیں نہ توڑو، تباہی کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا. اور یہ 4 دن کی چاندنی ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر کسی بیٹی کو اچھا رشتہ نہیں آتا وہ صبر کر کے بوڑھی ہو جائے اسی حالت میں، اللہ جنت میں اس کا بہتر صلہ دے گا. بتاؤں آپ کو صلہ کیا ہے؟ صبر کا صلہ کیا ہے؟ حضرت مریم، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے، شادی نہیں ہوئی، کنواری رہی، لیکن کنواری رہ کر ایسے پردے میں رہی، ایسے پردے میں رہی، ایسے پردے میں رہی، ایسے تقوی پرہیزگاری پر رہی. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی تو حضرت مریم کو جنت میں رسول اللہ کی دلہن بنایا جائے. دیکھیں تقوی کی برکت، دیکھیں پرہیزگاری کی برکت، دیکھیں
ایک حجرے میں ایسی رہی کہ کسی مرد کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا اور نہ کسی مرد کو دیکھا. انعام کیا ملا تقوی کا کہ سب سے بہترین ہستی مالک جنت کے ساتھ جنت میں ان کا نکاح ہو. دیکھا؟ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میری قوم کی بیٹیوں، اگر اچھا رشتہ نہیں، صبر کرو. کوئی ضروری ہے کہ ہر بیٹی جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گھر چھوڑ کر کے آنگن ہی دیکھ لے؟ کوئی ضروری ہے نہیں. تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار انشاءاللہ. اور آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ تمہیں تانا بھی دیں گے. عورتیں دین سے بہت زیادہ دور، ان کے جہالت نے بہت برے دن دکھائے. اب عورتیں جب رشتے نہیں آتے نا تو جھگڑا ہو تو تجھے تو ابھی تک رشتہ نہیں ہے، تو ایسی بدماش تھی، بدترین تھی. استغفر اللہ. تیری عمر 30 سال کی ہوگی، دیکھ کبھی پھوپھی تانا دے رہی ہے، کبھی ماں تانا دے رہی ہے، کبھی بہنیں تانا دے رہی. آپ سے بتاتا ہوں، غوث پاک کی امی جان، توجہ کرنا، غوث پاک کی امی جان 60 سال کی عمر میں پہنچ گئی. کتنی سال کی؟ 60. آج بچیاں 30-35 سال میں پہنچتی ہے تو اپنے آپ کو کوستی ہے مجھے رشتہ نہیں آتا، مجھے رشتہ. میری بہن یاد رکھنا، بارش رحمت والی ہر مہینے نہیں برستی. ہاں، بارش کے لیے ساون بھادو کا مہینہ ہوتا ہے. جب ساون بھادو آتے ہیں تبھی ساون کی بارش ہوتی ہے، ساون برستا ہے، ہر وقت نہیں. اور جو بارش ہر مہینے میں برسے، توجہ کرنا، جو بارش ہر مہینے برسے وہ نفع بخش نہیں ہوتی. کچھ بارش ایسی ہوتی ہے جس کے لیے کسان اور لوگ دعا کرتے ہیں، اور کچھ بارش ایسی ہوتی ہے جس کے ہونے پہ لوگ افسوس کرتے ہیں. تو وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ کون سی ہوتی؟ یہ تو نہیں کہتا کہ بے موسم ہوتی ہے، میرے مذہب میں بے موسم کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ کسی اور مہینے میں بارش آتی ہے تو پھلوں کو سڑا دیتی ہے، گرا دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، کھیتیوں کو اجاڑ دیتی ہے. لیکن جب موسم بہار میں بارش ہوتی ہے تو مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، سوکھے کو ہریالی میں تبدیل کر دیتی ہے. غوث پاک کی امی جان کو 60 سال کی عمر میں پہنچنے تک رشتہ نہیں تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، حسن کی انتہا تھی، حسن کی انتہا تھی، پڑھی لکھی تھی، اتنی متقی تھی کہ کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، اتنی پرہیزگار تھی کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی، اتنا تقویٰ تھا کہ کبھی باپ کی چوکھٹ انگال کر کے پار کر کے آنگن نہیں دیکھا تھا. لیکن 60 سال تک اللہ کی مشیت، شاید یہ ہماری قوم کی بیٹیوں کے لیے ایک مثال ہے. 60 سال تک، لیکن کبھی سوچا بھی نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں رشتہ نہیں آ رہا ہے. بابا نے بھی ٹھیک ہے کوئی آئے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم نے پاک لوگوں کے لیے پاکوں کا انتخاب کیا. یہ بات یاد رکھنا، موت انسان کو تلاش کرتی ہے. بلکہ ایک بہت بڑے مفکر نے کہا تھا، جملہ سن لیں، کیا کہا تھا؟ کہا موت ہی انسان کی حفاظت کرتی. موت انسان کی، توجہ آپ کی، اگر سردی کا اثر آپ پر ہے تو بات مکمل ہو جائے، لیکن اگر توجہ ہے تو مجھے بتائیں. سب کی توجہ اس طرف. اللہ اکبر یا رسول اللہ. موت انسان کی حفاظت کرتی ہے. کہا وہ کیسے؟ موت انسان کی حفاظت کیسے کرتی ہے؟ موت بتاتی ہے جب تک میں نہ جاؤں گی کوئی مار نہیں سکتا. موت انسان کی حفاظت کرتی ہے. تو یاد رکھنا، روزی چل کر آتی ہے. انسان روزی ڈھونڈتا ہے، روزی انسان کو ڈھونڈتی ہے. اسی طریقے سے رشتے جہاں پر لکھے، قدرت نے آسمانوں پہ رشتے طے کیے، تو جس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ مشرق سے یا مغرب سے پہنچ کے رہے گا. آپ سے میں لوگوں سے کہتا ہوں دھیان دینا، اتاولا پن نہ کرو، لاؤبالی پر. آج کل لڑکے بھی بڑے اچھل کود، لڑکیاں بھی اچھل کود. ارے انتظار تو کرو، صبر تو کرو، اللہ کی قدرت پہ یقین تو رکھو. گلی میں نکلیں گے سائیکل لے کے، ادھر تک ادھر تک، ادھر دیکھ ادھر دیکھ. یہ سب کیا تماشا ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں. نگاہوں پہ پیرے بٹھاؤ، نگاہوں کو تقدس کرو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مومنوں کو حکم دیا جائے محبوب کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اور مومن عورتوں کو بھی حکم دیا جائے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے. آپ سے میں پوچھتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان سے کیا سیکھا آپ نے؟ آپ نے یوسف علیہ السلام کی داستان سے کیا سیکھا؟ کہ داستان کیا ہے؟ چلے جو نہیں جانتے، جو ان کے لیے 1 منٹ میں داستان یوسف بیان کی.
حالانکہ میں نے 10 گھنٹے میں سورہ یوسف کی داستان بیان کی ہے، لیکن 1 منٹ میں بھی اس کو بیان کرتا ہوں۔ دیکھو 1 منٹ میں سنو داستان یوسف کیا ہے۔ بابا کو پیارا بنائے جاتے ہیں، بھائیوں کے دل میں نفرت ڈالی جاتی ہے، بھائیوں لے کے نکلتے ہیں، مارتے پیٹتے کنویں میں ڈالتے ہیں، کھوٹے سکے میں بیچ دیتے ہیں، مصر میں غلام بنا کر بیچے جاتے ہیں بازار میں، پھر بادشاہ کے گھر پہنچتے ہیں، وہاں کسی نے دیکھا، اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، بادشاہ مر جاتا ہے، اس کی جگہ بادشاہ بنائے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بادشاہ کی جو بیوہ بیوی تھی اس کے ساتھ نکاح کرا دیا جاتا ہے۔ یہ پوری داستان ہے۔ کیا سیکھا؟ کیا سیکھا؟ 1 منٹ سے پہلے ہو گئی داستان یوسف، لیکن سیکھا کیا؟ سیکھا یہ بہت کچھ سیکھا، احسن القصص ہے، ایک جملے میں عبرت ہے، لیکن کیا سیکھا؟ ایک بات جو بہت میں سے سیکھا، ایک بات، اللہ نے زلیخا کی قسمت میں یوسف کو لکھ دیا تھا۔ اتنا زلیخا تھی یمن کی طرف، یوسف علیہ السلام تھے شام کی طرف، اللہ نے لکھا تھا ملانا مصر میں، تب یوسف کو مصر پہنچائے کیسے؟ تو بھائیوں کے دل میں دشمنی ڈالی، انہوں نے کنویں میں ڈالا، اور انہوں نے کنویں میں ڈال کر کے کھوٹے سکوں میں بیچا، کھوٹے سکوں میں بیچتے نہیں تو مصر جاتے کیسے؟ اور مصر میں بھی ملاقات بادشاہ کے گھر میں کرانا تھی، تو نبی کا بیٹا بادشاہ کے گھر میں ملتا کیسے زلیخا سے؟ تو بادشاہ کے دل میں ڈالا کہ تو جا کے خرید، اس نے خریدا، اور خرید کر کے زلیخا اور یوسف کو ملا دیا، اور بتایا کہ ہم جب ملانا چاہتے تو اس شان سے ملانا چاہتے۔ دیکھا؟ تو اس لیے تماشے نہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اپنا اللہ وہ ہے کہ شہنشاہ ایران کی بیٹی کو محمد رسول اللہ کے شہزادے سے کس شان سے ملایا جاتا ہے۔ امام حسین مدینے میں ہے، حضرت شہربانو ایران میں ہے، وہاں فوج جاتی ہے، جنگ کرتی ہے، ان کو ہرا دیتی ہے، اور ان کو کنیزیں بنا کر مسجد نبوی میں لاتی ہے، اور وہ شہزادی امام حسین کو ملتی ہے، اور پھر یہ 12 اماموں کی ماں بن جاتی ہے۔ دیکھو یہ ہوتے ملانے کے انداز، اس لیے اللہ ملائے گا جو ہماری قسمت میں ہے، سب ملیں گے، لیکن کچھ صبر تو کرو، کچھ صبر کرو، اتاولا پن نہ کرو، مذہب کی طرف آؤ تو گناہ سے بچو۔ بات ختم کرتے ہوئے سمیٹتے ہوئے وہ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ایک واقعہ یاد آ گیا تھا، اور اس پہ بات لمبی نکل گئی۔ قوم کی بیٹیوں کو نصیحت ہے، 60 سال کی عمر تک غوث پاک کی امی جان کو رشتہ نہیں، لیکن جب رشتہ آیا تو پھر کوئی صالح نہیں، پھر ابو صالح، ابو صالح، ایسا نیک، ہائے ہائے ہائے، ان جیسا نیک اس علاقے میں کوئی نہیں تھا، اور وہ غوث پاک کے ابا بنے۔ اب آپ کہیں گے 60 سال کی عمر میں غوث پاک ہی نہیں، غوث پاک کے چھوٹے بھائی بھی پیدا ہوئے۔ ہاں، اب آپ کہیں گے 60 سال میں بچہ پیدا کیسے ہوا؟ ہم کہتے یہی تو بات ہے، جو گناہ نہیں کرتے اللہ ان کو بڑھاپا بھی عطا نہیں کرتا۔ بڑھاپا بھی جلدی آنا یہ گناہوں میں سے، گناہ کے انجام میں سے ایک انجام۔ پہلے دیکھتے تھے 80 سال میں دادا ابا بھی بغیر چشمے کے قرآن اور کتابیں پڑھتے تھے، آج تو 40 سال 30 سال میں پہنچنے تک ہمیں چشمہ لگ جاتا ہے۔ وجہ آنکھوں سے دیکھتے کیا؟ یہ نہیں کہتا کہ جو چشمہ لگاتے ہیں وہ سب برے، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ یہ نہیں کہ غلط بھی باتیں اپنا خود ہی گڑھ لیتے ہیں، ایسا نہیں، کچھ لوگوں کو کوئی حکمت کے تحت بھی لگ جاتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو گناہ کی۔ 80 سال کی عمر میں بغیر لاٹھی کے لوگ چلتے تھے، 90 سال کی عمر میں جنگیں کرنے جاتے۔ حضرت سلمان فارسی نے 200 سال کی عمر کے بعد جنگ کی۔ سلمان فارسی رسول اللہ کے اصحاب میں سے سب سے زیادہ عمر کے صحابی ہوئے، اتنی بڑی عمر میں۔ جو آپ نے جنگ خندق کی ہے اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ صدی سے زیادہ کی تھی۔ اب بتاؤ یہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ تو یاد رکھنا یہ جسم کی طاقت میں نہیں ہے، روح کی طاقت میں ہے، روح کا پاور مین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں یہ جو جلدی بڑھاپا آ رہا ہے، جلدی مر رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، زنا روزی تنگ کرتا ہے، عمر تنگ کرتا ہے۔ دیکھو زنا کی وجہ، جو زنا ہو رہے ہیں نا اس سے عمر بھی گھٹ رہی ہے لوگوں کی، ورنہ پہلے لوگ 100 سال تک نہ جیتے تھے۔ 60 سال کی عمر میں غوث پاک کی امی جان امی بنی، وجہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے تو اللہ نے ان کو عمریں بھی طویل دی تھی، جوانی بھی طویل دی تھی۔ بلکہ حضور علیہ السلام تو 63 سال کی عمر تک پہنچے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر شریف 63 سال تھی، لیکن 63 سال میں بھی جو ان کو پہلی مرتبہ دیکھتا یا شباب کہہ کے بلاتا، یعنی اے جوان کہہ کے بلاتا۔
تو جو واقعہ یاد آ رہا تھا اس پر بات چلتے ہیں اور گفتگو کو پھر اختتام کی طرف لے جاتے ہیں کہ آج کل جس کو دیکھا بس آنکھیں چاروں بھی پیار محبت کی بات ہے. یہ سب کچھ اسلام میں ایسی کوئی پیار محبت کی گنجائش نہیں. یہ نفسانیت ہے. وہ پیار محبت شادی کے بعد ہے, اس کی اپنی اہمیت ہے, اس کی اپنی لذت ہے. ایک بار ایسا ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی, یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون سننا, اس کے دادا یا ابا یہ لوگ کرد کے علاقے کے لوگ تھے اور کردی لوگ بڑے بہادر ہوتے تھے. تو اس کے ابا یا دادا نے غوث پاک کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا, غوث پاک کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے. پھر جب صلاح الدین پیدا ہوئے تو 10 سال کی عمر تھی صلاح الدین ایوبی کی. ان کے ابا غوث پاک کے پاس لے کہا حضور ان کو مرید کر لیں. تو غوث پاک نے ان کو مرید کیا اور مرید کرنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ اس سے بہت بڑا کام لے گا اور یہ بہت بڑا مجاہد بنے گا. غوث پاک کی دعا تھی, سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا بھی دی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی گردن پہ بھی ہاتھ پھیرا, ایسے گردن پہ. حالانکہ دعا دیتے وقت سر پہ ہاتھ پھیرتے گردن پہ نہیں, لیکن غوث پاک نے گردن پہ بھی ہاتھ پھیرا اور دعا دی. پھر صلاح الدین ایوبی, یہ لوگ کہتے ہیں نا تقریر میں آپ لوگ کیوں چلاتے, کیوں نصیحت کرتے, کون سنتا ہے کون سنتا ہے. یاد رکھیے اگر 500 لوگ سنتے ہیں, اگر ایک کے دل میں بھی بات اتر جائے تو ہم کامیاب ہیں بس. آپ جانتے ہیں نا کہ ایک باز کا شکار کرنے کے لیے سینکڑوں چڑیوں کو, ایک باز کا شکار کرنے کے لیے سینکڑوں چڑیوں کو جال میں پھنسانا پڑتا ہے, تب کہیں جا کر کے ایک باز آتا ہے اور وہ ایک ہی باز کامیاب ہے. ٹھیک, اللہ اکبر. اور صلاح الدین ایوبی جوان تھے, جوانوں کا بڑا کردار. اس دور کا حال یہ تھا, مالدار لوگ عیاش آوارہ عیسائی یہودی لڑکیوں کو اپنے گھروں میں رکھتے تھے. 300 لڑکیاں ان کو گانا سنانے والی ہوتی تھی, 800 لڑکیاں شراب پلانے والی. مالداروں کا حال یہ تھا. یاد رکھنا کسی بھی قوم کی تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے نشہ, شراب. آج کل یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے, نوجوانوں کے اندر ہے. 16 17 سال کی عمر کے لڑکے اور لڑکیاں اللہ اکبر نشے کی طرف جا رہے ہیں, زنا کی طرف جا رہے ہیں, میوزک کی طرف جا رہے ہیں. کوئی گولی سے نشہ کر رہا ہے, کوئی شراب سے کر رہا ہے, کوئی انجیکشن سے کر رہا ہے, کوئی کسی چیز سے کوئی. یاد رکھیے عبد الملک بن مروان کے دربار میں ایک کفن چور آیا اور اس نے کہا کہ میں نے توبہ کی ہے. تو کہا کس لیے؟ تو کہا کہ میں نے ایک قبر کھولی تو کیا دیکھا کہ اس قبر میں چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا اور پوری قبر میں آگ بھڑک رہی تھی. میں بھاگا تو غیب سے آواز آئی, تو پوچھتا کیوں نہیں کہ اس میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو میں نے پوچھا کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہا یہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا اس لیے اس کا چہرہ قبر میں قبلے سے پھرا ہوا ہے اور قبر میں آگ بھڑک رہی. پھر میں نے دوسری قبر کی طرف کھولا تو کیا دیکھا کہ مردہ سور بن چکا تھا, خنزیر سور بن چکا تھا اور آگ بھڑک رہی تھی. میں بھاگا کہ یہ مردہ سور کیسے بنا؟ تو غیب سے آواز آئی یہ دنیا میں نشہ کرتا تھا اس لیے اس کو سور بنا دیا, خنزیر بنا دیا. آج بہت آسانی کے ساتھ لوگ نشہ کرتے ہیں, نشے کی طرف جان. نہیں, نشہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نشہ کیا اس نے گویا کہ توریت کا, انجیل کا اور قرآن میں جو کچھ نازل ہوا گویا اس کا انکار کیا. علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا مگر یہ کہ وہ نشے کو حلال سمجھ کے کرتا, بلکہ یہاں تک فرمایا جو دنیا میں نشہ کرے گا, جو دنیا میں نشہ کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا. اور فرمایا کہ میں محمد اس سے بیزار ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کی شہادتیں بھی قبول نہ کرے, اس کا عمل بھی قبول نہ کرے جو دنیا کے اندر نشہ کرے. بلکہ یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے, اللہ اکبر, کاش کہ لوگ اس پہ کان دھرتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں نشہ کرے گا جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا منہ سور کی طرح ہوگا, آنکھوں سے خون بہے گا, خون بہے گا اور اس کی زبان سے پاخانہ نکل رہا ہوگا, وہ پاخانے کی الٹی کرتے ہوئے نکلے گا اور اس کے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے اور اس کے ہاتھوں میں نشے کا آلہ ہوگا اور اس حالت میں وہ آئے گا کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس پہ لعنت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہوں گے دیکھو یہ وہ ہے جو دنیا میں نشہ کیا کرتا تھا. یہ دنیا کی چند دن کی زندگی. لوگ کہتے ہیں حضرت نشہ نہیں چھوٹ سکتا. میں کہتا کیوں نہیں چھوٹ سکتا نشہ؟
छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो नशा। कहा क्यों, कैसे छोड़ सकते? मैं कहता हूं इंसान जो चीज चाहे छोड़ सकते। इंसान अगर अहद कर ले, तहैया कर ले, बिल्कुल छोड़ सकता है। ये कड़वी गोलियां, ये कड़वे घूंट, ये कड़वा नशा, ये बेहोश करने वाली चीजें, ये इंस्टॉलमेंट पे जो वो तबाह करने वाली चीजें, किस्तों पे मार डालने वाली चीजें क्यों नहीं छूट सकती? आप छोड़ना चाहें, आप हिम्मत कीजिए, हौसला कीजिए। अरे आपने नहीं देखा हजरत बिश्र याफी बहुत नशा करते थे, एक ही लम्हे में आपने नशे को तर्क किया, और एक लम्हे में नशा तर्क किया, अल्लाह ने मकाम विलायत अता फरमाया, वली बने आप। तो बहुत देर हुई, बहुत दूर निकले। बात ये चल रही थी कि हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी गौस पाक के मुरीदों में थे। शबे मेराज, अभी मेराज हमारे यहाँ भी आने वाली है इंशाअल्लाह, अब उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं। शबे मेराज में मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने, देखो नौजवान अगर दिल पे बात ले ले क्या होता है, कौम का मुस्तकबिल जवान कैसे बनता है। मोहल्ले की मस्जिद में शबे मेराज थी, गए तो वहां का इमाम बयान में कह रहा था, लोगों तुम शबे मेराज में यहां नमाज पढ़ने आए हो और तुम्हें ख्याल नहीं कि जिस मस्जिद अक्सा में अल्लाह के रसूल ने नबियों को नमाज पढ़ाई वो दूसरों के कब्जे में, ईसाइयों के कब्जे में, सलेबियों के कब्जे में। बस सलाहुद्दीन ने सर सजदे में, बात उनके दिल पे असर कर, नौजवान थे, दिल पे बात असर कर गई, सर सजदे में रखा, और सर सजदे में रखने के बाद अल्लाह से कहा, अल्लाह मैं तेरी बारगाह में कसम उठाता हूं, जब तक के बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम नहीं लहराऊंगा, न लजीज गिजा खाऊंगा, न कभी नरम गद्दे पर सोऊंगा। और फिर वो एक सिपाही थे, वो एक सिपाही थे, जवान थे, अज़्म करके निकले, और उस बंदे ने फिर क्या मेहनत की, वो एक तवील दास्तान है। लेकिन जब सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुकद्दस को आजाद कराने के लिए जब मेहनत कर रहे थे तो लोग जानते थे कि ये आजाद करा के रहेगा, ये धन पक्का धुन का आदमी है, बड़ा धुनी आदमी है, बहुत लगन वाला आदमी है। तो याद रखें, हर कामयाब इंसान की राह में रुकावट पैदा करने के लिए अक्सर इस्लाम दुश्मन ताकतें क्या करती है, या तो पैसा फेंकती है, या तो औरत और लड़की का हुस्न बीच में लाके खड़ा करती। तो जब सलाहुद्दीन अय्यूबी अब बच्चों को छोड़ के, बीवी को छोड़ के जब जंग के मैदान में पड़े हुए हैं, तो उस वक्त तो ईसाइयों ने क्या किया था, इन लोगों को अपने मिशन से हटाने के लिए खूबसूरत लड़कियां फैला दी थी। जैसे आज कॉलेजों में तुम पढ़ने जाते हो, वहां खूबसूरत लड़कियों का जाल, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो, वहां ताकि तुम पढ़ ना सको, तुम तरक्की ना कर सको, कामयाब ना हो सको। ये जो मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, हर सीरियल का उन्वान मोहब्बत, हर फिल्म का उन्वान मोहब्बत, हर नावल का उन्वान मोहब्बत, ये जाल है मोहब्बत का, इसमें कोई मोहब्बत नहीं है, इसमें कोई मोहब्बत नहीं है, ये जाल है। बस वो अपने मकसद, तुम्हें तुम्हारे मकसद से हटाना है, मकसद से हटाना चाहते हैं। लेकिन होशियार रहो, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मती निराली है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी उनके मिशन से रोकने के लिए उनकी सिपा में खूबसूरत लड़कियां कभी इधर कभी उधर, कभी इस बहाने कभी उस बहाने ऐसे फैला दी गई थी। मगर मुसलमानों, वो लोग धुन के इतने पक्के थे, किसी लड़की की तरफ वो आंख उठा के नहीं देखते थे। एक दिन ऐसा हुआ, सलाहुद्दीन को शिकार करना था, शिकार के लिए चलते चलते निकलते 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 इतना दूर निकले सलाहुद्दीन के दोस्त भी बिछड़ गए, सब छूट गए, लश्कर से बहुत दूर, क्योंकि उस वक्त तो खाने पीने के लिए अगर गोश्त खाना हो तो शिकार ही करना होता था, खरीदने वाला मामला तो नहीं था जंगल में। और शिकार कभी कभी करते करते इंसान खुद शिकार हो जाता था, ये भी बड़ा अजीब मामला है। तो इतना निकले शिकार के चक्कर में। अब वहां जब निकले तो देखा कि शाम हो रही है, तवज्जो करना, गौर से सुनना, शाम हो रही। अगर कामयाब इंसान बनना है, औरत के नाजायज ताल्लुकात से महफूज रहो,
नौजवानी में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत की थी, बेटा किसी नाक के पीछे चले जाना मगर औरत के हुस्न के पीछे मत जाना, क्योंकि नाक डसेगा तो जान जाने का खतरा है, औरत का हुस्न डसेगा तो ईमान जाने का खतरा है, याद रखना। और जवानी में तो खास तौर पर दो चीजें, एक तो अच्छे दोस्तों की सोहबत इख्तियार करो, बुरे दोस्तों से बचो। बुरे दोस्त तो वहां ले जाते हैं जहां दुश्मन का तसव्वुर नहीं है। और हुस्न से बचना, नाजायज हुस्न से, नाजायज हुस्न से बचोगे तो अल्लाह जायज हुस्न तुम्हें ऐसा अता करेगा कि तुम्हें गोया कि दुनिया में जन्नत मिल जाएगी। पाक दामन रहो, अल्लाह पाक दामन अता करेगा। तो सलाहुद्दीन जब ख्याल आया कि मैं इतनी दूर निकल आया, सूरज गुरूब होने के करीब है, धीरे धीरे काले काले बादल छा रहे, अभी यही सोच रहे थे कि सामने देखा एक बहुत खूबसूरत सी लड़की। एक जंगल में सलाहुद्दीन जैसे जवान के सामने इतनी खूबसूरत लड़की आई, फौरन उसकी तरफ बढ़े सलाहुद्दीन। क्यों? क्योंकि वो मर्द मैदान था। उसने सोचा इस जंगल में एक लड़की अकेली है, कहीं इसके साथ कोई बुरा ना हो जाए। तो उसके करीब जाके कहा, लड़की तू अकेली यहाँ, मैं तेरी कोई मदद कर सकता हूँ? उस लड़की ने कहा, सलाहुद्दीन मैं जो है वो जा रही थी कि एक काफले के अंदर, तवज्जो करना सलाहुद्दीन, मैं जा रही थी एक काफले के अंदर कि डाकुओं ने मुझे लूट लिया और यहाँ जंगल में लाके फेंक दिया। ये तो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई रोते हुए आए और कहा कि हमारे भाई को भेड़िया खा गया और ये कुर्ता देखो उनका। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुर्ता देख करके हंसा, अक्का कितना होशियार था वो भेड़िया कि पूरा यूसुफ खा गया और कुर्ता भी नहीं फटा है? पूरा भेड़िया। और भेड़िया कितना, अरे भाई इंसान को अगर भेड़िया खाएगा तो पहले कुर्ता फटेगा ना, कुर्ता सही सलामत है और इंसान भेड़िया खा गया। तो यही चोरी होती है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का कि मैं सलाहुद्दीन, अरे अगर तुझे डाकू ने लूटा था तो तुझे पता कैसे चला कि ये सलाहुद्दीन है? तू तो अजनबी है ना उसके लिए, वो तेरे लिए अजनबी है। तो कहा सलाहुद्दीन मुझे किसी डाकुओं ने लूट लिया और ये जंगल में लाके फेंक दिया। कैसे जंगल में लाके फेंका? पूरा मेकअप तो सलामत है, डाकुओं ने लूटते वक्त जो है आखिर मेकअप को हाथ तक नहीं लगा। सलाहुद्दीन ने कहा अच्छा ठीक, मैं कोई मदद कर सकता हूँ। वो बातें लंबी कर रही थी, देर हो रही थी खुदा का करना। देखो अल्लाह भी अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है, अच्छे बंदों का इम्तिहान लेता है। इधर वो लड़की सामने आके खड़ी हुई, उधर काली घटाएं ऐसी छाई कि सूरज को भी छुपा दिया और जोर की बारिश शुरू हो गई। जंगल की बारिश बड़ी खतरनाक होती है, अगर आपने देखा होगा जंगल में बारिश बड़ी सन्नाटे जर्राटेदार होती है। इधर वो बारिश शुरू हुई, सलाहुद्दीन ने लड़की को बचाने, आखिर वो कुछ भी थी लड़की, उसको बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ा और गार में दाखिल हो। गार में दाखिल हुए तो पत्थर से आग जलाई, आग रोशन की तो वो लड़की लेट गई सलाहुद्दीन के सामने। सलाहुद्दीन ने यूं ही बातें करते रहे उससे, वो लेट गई। लेटने के बाद बहुत देर गुजरी, और सलाहुद्दीन जलती हुई आग, बरसता हुआ मौसम, जंगल कोई नहीं देख रहा है। ऐसे में उस लड़की ने कहा सलाहुद्दीन इतनी खूबसूरत लड़की हो, बारिश बरस रही हो, आग जल रही हो, उसकी रोशनी हो, तो क्या तुम्हारे दिल में यह ख्याल नहीं आता कि तुम्हें अपनी जो है वो दिल की ख्वाहिश किसी के साथ पूरी करना चाहिए? और मेरा हुस्न तुम्हें मुतासिर नहीं करता? तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर है, तुम्हें मेरा हुस्न मुतासिर नहीं करता? सलाहुद्दीन ने हंस के कहा ऐ लड़की, हुस्न उसको मुतासिर करेगा जो हुस्न को देखेगा। मैंने तो तुझे नजर भर के देखा भी नहीं, क्योंकि मेरे नबी की तालीम ये है कि औरतों को न देखा करो। मैंने तुझे नजर भर के देखा नहीं। अरे जिसकी निगाहों में मदीने वाले का जलवा बसा है, वो किसी औरत पर नजर डाल करके अपनी जिन्स की तस्कीन क्या कर सकता है? ये तकवा, ये परहेजगारी, ये किरदार की बुलंदी थी, तब अल्लाह ने उनसे इतने बड़े बड़े काम लिया। यहाँ तो आ जाकर वही इंटरनेट, वही शराब, वही जुआ, वही यानी पूरी जिंदगी गंदगी के दरमियान घूम रही है। इसीलिए आज का जवान किसी काम के काबिल न रहा। इकबाल के दो मिसरे दुआइया जुमले के साथ
ساتھ جو انہوں نے بہت جھنجلا کے کہا تھا، لیکن میں بطور دعا کہہ کے رخصت ہوتا ہوں آپ سے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اللہ سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بیٹھے رہے، ابھی اٹھے نہیں. ایک اعلان سن لیں انشاءاللہ.